اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تعالی معاف نہیں کرتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیا جائے، اور شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَمَن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اب یہ آیت تو بظاہر ایسا لگ رہی ہے کہ 2 لائن کی ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کے اندر ارجل آیات، جس آیت پر آپ امید لگا سکتے ہیں، جس آیت سے آپ کوئی امید باندھ سکتے ہیں، تو کہا یہ آیت ہے، بہت زیادہ امید دلانے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے سوا ہر گناہ کے معاف کرنے کی خبر دی ہے، شرک معاف نہیں کرے۔ اب سوال یہ کہ گفتگو تو یہودیوں کی چل رہی تھی، اب یہاں اچانک یہ بات کیسے آ گئی؟ امام رازی نے لکھا کہ اوپر یہودیوں کو دھمکایا گیا تھا ان کے کفر کی بنیاد پر، ان کے اوپر لعنت برسائی گئی تھی، اور یہ بتلایا کہ وہ تہدید کا ہونا ضروری ہے، دھمکانا ضروری ہے، اور یہ کفر کے خواص میں سے ہے ایسی دھمکی، اس لیے کہ جتنے بھی گناہ ہیں جو کفر اور شرک کے مقابلے میں ہیں وہ ایسے نہیں ہیں جو دوسرے گناہ ہیں۔ کفر اور شرک کا جو گناہ ہے وہ گناہ عام گناہوں کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے گناہ تو اللہ تعالی معاف کر سکتا ہے اور کر دے گا۔ ہاں، اب یہ آیت کریمہ یہودیوں کے تذکرے کے بعد آئی ہے، تو اس کا یہ مطلب کہ یہود تو اس وعید میں داخل ہیں، یہ نہیں کہ اہل کتاب ہے تو بچ جائیں گے، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ہے قیامت تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا اللہ کے نبی کے مبعوث ہوتے ہی، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، بلکہ بنی اسرائیل کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ختم ہو گیا، لہذا اب جو سکہ چلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چلے گا، کسی اور نبی کی نبوت نہیں، سب آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے، آؤٹ آف ڈیٹ، ٹائم ان کا پورا ہو گیا، وہ حق تھے اپنی جگہ کے اوپر اپنے زمانے میں۔ تو یہ آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے کہ یہود کو مشرک کہا جا سکتا ہے، یہود کو مشرک کہا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس کتاب تھی اس لیے ان کو اہل کتاب کہا گیا اور کہا جاتا ہے، لیکن ان کے جو کام ہے اس لحاظ سے ان کو شرک کہا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
شرک کے سوا سارے گناہوں کو معافی کی خبر دے دی ہے کہ شرک کے سوا سب معاف ہو جائے گا۔ اگر یہ یہودیت شرک کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو بھی ان کی معافی کا تذکرہ ہوتا، قرآن میں ان کی معافی کا تذکرہ نہیں ہے، معلوم ہوا کہ وہ بھی شرک کے ساتھ ہے۔ اگر شرک کے خلاف وہ ہوتے، شرک سے الگ کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کی معافی کا اعلان کرتا، لیکن ان کو بھی عذاب کا تذکرہ ہے، معلوم ہوا کہ وہ بھی مشرک میں ہی ہے، وہ نام بدلا ہے کتاب ہونے کی وجہ سے۔ اور امام رازی نے ایک وجہ یہ بھی لکھی کہ اس آیت کا ماقبل سے تعلق یہی ہے کہ اوپر یہودیوں کا تذکرہ تھا اور اس وعید میں یہود داخل ہے، اس لیے اس کو یہاں بیان کیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اب پہلے ہم لوگ یہ سنیں کہ یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی۔ مختلف اقوال ہے اس کے شان نزول کے بارے میں، اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے جس کو تفسیر مظہری کے اندر نقل کیا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرا بھتیجا ہے وہ حرام سے نہیں رکتا ہے۔ صحابہ کرام کو اس بات کی فکر رہتی تھی، کسی کا کوئی رشتہ دار اگر دین سے ہٹا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی میں ہے، تو اللہ کے نبی کے پاس جا کے عرض کرتے تھے کہ اس کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ آج اگر کسی کی غریبی ہوگی اس کی تو شکایت ہم کریں گے کہ ہمارا بھیا پریشان ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کی بے دینی کی فکر نہیں ہے ہم کو کہ یہ بے دین ہے تو اس کو دیندار کرنے کی، اس کی زندگی سدھرے اس کی فکر کی جائے، اس لیے کہ اس کو ہم نے مصیبت سمجھا ہی نہیں ہے۔ مال کی کمی ہونا، کڑکی کا ہونا، اس کو تو ہم نے مصیبت سمجھا، لیکن بے دینی کو نہیں سمجھا کہ یہ بے دین ہے، اس کو کیسے دیندار کیا جائے۔ غریبی کی بنیادی وجہ یہ ہے بے دینی، اللہ کی نافرمانی۔ خیر تو وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کا دین کیا ہے یہ بتاؤ، یعنی دین کے کتنے شعبے پر وہ عمل کرتا ہے، اس کی زندگی میں دین کا کون کون سا حصہ موجود ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یصلی و یوحد، نماز تو پڑھتا ہے اور اللہ کو ایک بھی مانتا ہے، توحید بھی ہے اس کے پاس اور نماز بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کے پاس اور اس سے اس کا دین ہدیے میں مانگ لو کہ تم اپنا دین مجھے ہدیے میں دے دو۔ اگر وہ انکار کرے کہ بھائی نہیں میں کسی کو اپنا ایمان تھوڑی گفٹ کر سکتا ہوں کسی کو، تو پھر اسے سودا کرنا کہ مجھے بیچ دو، اب اسے خرید لو۔ یہ صاحب گئے اور ان سے طلب کیا کہ بھئی دے دو، تو انہوں نے انکار کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ میں نے تو اس کو اپنے دین کا بڑا حریص دیکھا ہے، لالچو، اپنے دین کی اس کو بڑی رغبت ہے، شہی کے معنی لالچو، اس کے اپنے دین پر لالچو پایا کہ میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اچھا، ایک روایت یہ نقل کی جاتی ہے کہ ابن منذر نے نقل کیا کہ ابو مجلس سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے نبی جی آپ فرما دو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کیے ہیں، اپنے آپ پر اسراف کیا ہے، اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ دیکھو ایک بات سوچو، اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو بھی کہہ رہے کہ میرے بندے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا، میرے وہ بندو
جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا، گناہ کیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا. انہ هو الغفور ہے. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے آئی اور آپ نے لوگوں کے سامنے اس آیت کو پڑھا جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ وہ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کو معاف کر دے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ کا شرک معاف ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر دوبارہ وہ آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ معاف ہوگا کیا؟ تقریباً 3 مرتبہ وہ صحابی کھڑے ہوئے اور پوچھتے رہے. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ایک روایت اور ہے جس کو امام بغوی نے نقل کیا ہے اور تفسیر مظہری میں اس کو لکھا ہے. واقعہ اکثر لوگ آپ جانتے ہیں. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت کے غلام تھے. اس کا شوہر بدر کی لڑائی جو سن ہجری 2 میں ہوئی تھی اس میں اس کا شوہر مارا گیا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کیا تھا. تو وحشی چونکہ غلام تھے اور مشرک تھے پہلے، تو بیوی اس عورت نے کہا کہ تم اگر حمزہ کو قتل کر دو تو تمہیں آزادی مل جائے گی. غلامی بھی ایک بہت بڑی ذلت ہے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد رکھا ہے. تو یہ آزادی کی تلاش کے اندر احد کی لڑائی میں گئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو طاق میں رہے. ان کو چانس مل گیا، ان کو شہید کر دیا اور ایک سائڈ پہ بیٹھ کے میرا کام ہو گیا. لیکن ہوا کیا؟ جب مکہ پہنچے تھے اس عورت نے وعدہ پورا نہیں کیا. آزادی ان کو مل جانی چاہیے تھی کہ انہوں نے کام پورا کر دیا تھا، لیکن ان کو آزاد نہیں کیا. تو افسوس ہوا کہ پھر میں نے ان کو کیوں قتل کیا. احساس ہوا، شرمندگی ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھا اور اس خط کے اندر یہ لکھا کہ میں اسلام میں داخل ہونا تو چاہتا ہوں، لیکن قرآن کی ایک آیت جو آپ سے سنی ہے وہ میرے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اور آیت لکھی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ہاں کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، یہ دوسرا کام ہے. رحمان کے بندے وہ ہیں. ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے. رحمان کے بندوں کی 3 صفات بتائی. حضرت وحشی نے لکھا کہ یہ تینوں کام میں نے کیے، شرک بھی ہوا ہے، ناحق قتل بھی ہوا اور زنا بھی ہوا ہے. تو جب یہ آیت کریمہ ہے تو میرے لیے اسلام میں داخل ہونا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں نازل فرمائی، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. ہاں الا من تاب، مگر وہ آدمی جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور اچھے اعمال کیے تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اور اس کے بعد بھی توبہ کی آیتیں، یہ 2 آیتیں اتری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیتیں لکھ کر وحشی کو بھیجی مکہ. جب یہ آیتیں پہنچی تو کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک کنڈیشن لگائی ہے، نیک عمل کیا
ہو سکتا ہے میں نیک عمل نہیں کر سکا، یہ کنڈیشن پوری نہیں کر سکا تو پھر میری معافی نہ ہو۔ پھر یہ جواب دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھیجا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے سوا جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو پھر انہوں نے لکھا کہ یہاں تو ایک کنڈیشن ہے کہ اللہ چاہے گا تو جس کو چاہے گا، ہو سکتا ہے میرے بارے میں نہ چاہے اللہ تعالیٰ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی جس کو ابھی میں نے پڑھا تھا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا بلکہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ آیت نازل ہوئی، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا ہے گناہ کر کے، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے، وہ آیت نازل ہوئی۔ یہ وحشی آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وحشی تم بتاؤ تم نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا؟ انہوں نے اپنا پورا واقعہ سنایا تو فرمایا کہ تم میرے سامنے مت بیٹھنا، میرے نظروں کے سامنے مت رہنا، ورنہ مجھے میرے چچا یاد آتے رہیں گے۔ آج ہمارا حل کیا ہے؟ اگر مولانا صاحب مفتی صاحب نے کچھ کیا ہو تو کہا کہ دل میں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان ہے، نبی سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں، اللہ کی ذات، اس کے اللہ کے بعد حضور کا مقام ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے مت بیٹھنا ورنہ مجھے اپنا چچا یاد آتا رہے گا۔ حالانکہ معافی ہو گئی، اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن انسان ہے، بشر ہے، تو بشری جو چیزیں ہوگی وہ تو ہوگی۔ آپ آج تو امام کو بھی فرشتہ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ، کیا امام میں فرشتے کی صفات ہونی چاہیے، اور تم لوگ اپنے کو کیا بننے کا، ہم تو کچھ کریں۔ پوری دنیا کا یہ حال ہے اماموں کے ساتھ، پوری دنیا میں یہ ہے۔ خیر، تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ جو نازل فرمائی ہے، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ یہ ان بڑی آیتوں میں سے ہے کہ یہ سورج جس کے اوپر طلوع ہوا ہے یا غروب ہوا ہے، ساری چیزوں سے قیمتی ہے، یہ آیت بڑی آیت ہے، اس لیے کہ یہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ شرک کے ماں سوا جو بھی گناہ ہوگا اللہ تعالی اپنی مشیت سے معاف کر دے گا۔ اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جو وعدہ کر رہا ہے، کریم جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے چاہنے کی جو قید ہے وہ تو لگا دی ہے اللہ نے، وہ ضرور چاہے گا اور بخش دے گا۔ خیر، تو اب بات یہ ہے کہ شرک ہے کیا؟ کیا مورتی کے سامنے سجدہ کرنا یہی شرک ہے؟ تو یاد رکھیں، شرک کیا ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جو عقائد ہیں، اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے لیے رکھنا، کسی کو پارٹنر بنانا، اس کو کہتے ہیں اشرک۔ بزنس ہے، اس میں بزنس میں کسی کو شریک کر لیا، وہ پارٹنر بنا لیا۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کی ذات اور صفات، جیسے کہ ہر چیز کا جاننا، علم غیب جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ کی صفت ہے، اس کو کسی اور کے لیے ماننا۔ حاضر ناظر ہر جگہ موجود اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں، ایسا کسی اور بزرگ کو ماننا، ولی کو ماننا۔ تو یہ جو علم کی صفت ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا بزرگ یا ولی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ ہماری ساری باتیں جانتے ہیں۔ یہ تو یہاں تو نہیں سنا گیا، لیکن انڈیا میں بعض علاقوں میں جاتے ہیں تو ایسے لوگ ملتے ہیں، کرے آپ کو تو سب پتہ ہے ہمارے بارے میں، آپ ہم سے پوچھتے ہو۔ ایسا بعض عقیدت مند اس طرح سوچتے ہیں، اور بعض سے کہتے ہیں کہ اللہ کو اور اس کے رسول کو حاضر ناظر رکھ کر میں کہہ رہا ہوں۔ ارے رسول کہاں حاضر ہے بھائی؟ اللہ حاضر ہے ہر جگہ، رسول تو مدینہ منورہ میں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ عقیدہ شرک کا عقیدہ ہے، اور
نجومی ستاروں کو دیکھ کر بتانے والے پنڈت اس سے غیب کی خبریں دریافت کرنا. دیکھو ایک بات میں بتاتا ہوں, یہاں بہت بڑا کنفیوژن ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی چیز وجود میں آ گئی ہے اس کے بارے میں معلوم کرنا, یہ غیب کے بارے میں نہیں ہے. ایک چیز وجود میں آ چکی ہے, بھئی چوری کوئی کر کے چلا گیا ہے, یا کوئی بیمار ہے اس کو کیا تکلیف ہے, تو یہ غیب نہیں ہے. کسی نے کسی پہ جادو کر دیا ہے, یہ غیب نہیں ہے, آثار دیکھ کر پتہ چلتا ہے. لیکن جو چیزیں فیوچر میں آنے والی ہیں, مستقبل میں جس کا وجود ابھی نہیں ہے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. بارش کتنی ہوگی, کیسی ہوگی, یہ جتنے بھی موسمیات کے ماہرین بتاتے وہ اندازہ لگاتے ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ نہیں بتاتے اور ہو جاتی, اور بتاتے ہیں اور نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ہوا ادھر آئے گی اور دوسری طرف چلی جاتی. وہ تو اپنے ایک فن کے ذریعے بتاتے ہیں. لیکن پنڈتوں کے پاس جانا, اوجھاؤں کے پاس جانا, اور ان کے پاس جا کے ان کو پوچھنا کہ کیا ہونے والا اس سال, کوئی بات ہو, وہ کیا جانے, اپنے بارے میں نہیں جانتے تو پھر دوسروں کے بارے میں وہ کیا جانیں گے. غیب تو اللہ ہی کی ذات جانتی ہے. آئندہ کیا ہوگا, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کوئی جان نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا. تو ایسی خبریں معلوم کرنا یہ سب شرک ہے. اور اسی طرح سے ایک شرک ہوتا ہے تصرف میں, یعنی کسی کو نفع دینے والا سمجھنا, نقصان سے بچانے والا سمجھنا, کسی سے مرادیں مانگنا, روزی یا اولاد مانگنا, یہ ساری چیزیں بھی شرک ہیں. اسی طرح عبادتوں میں شرک, سجدہ کرنا, کسی کے نام کا جانور چھوڑنا, چڑھاوا چڑھانا, کسی اور اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کے نام کی منتیں ماننا, یا مکان کا یا کسی کی قبر کا طواف کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں دوسرے کے حکم کو ترجیح دینا, یہ بھی شرک ہے. اللہ کا حکم قرآن میں ہے, اس کے مقابلے میں کسی نے کوئی فیصلہ کیا. قرآن میں کہا ہے کہ ہم جنس پرستی حرام ہے, مرد کا مرد کے ساتھ, عورت کا عورت کے ساتھ حرام ہے. اب اس کو جائز کرنے کی باتیں کرنا شرک ہے, کفر ہے. حکم تو اللہ کا ہوتا ہے, ان الحکم الا للہ, فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوگا. اب کسی اور کو فیصل مان رہے ہیں. اور قرآن مجید اتارا اللہ نے 26 آیتوں کو کم کرانے کا تقاضا کرنا شرک ہے. اللہ کا کلام ہے, کسی اور کو مانتے کہ وہ کم کر سکتے. ایسے بھی آج بلبجک کر لوگ پیدا ہوئے ہیں جو قرآن کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اتنی آیتیں کم کر دو. کسی کو یہ حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے پورا قرآن, ایک حرف بھی نہیں بدل سکتا, کیا اس کا نقطہ بھی نہیں بدل سکتا. یہ باتیں جاننی بہت ضروری ہے. خیر, تو شرک یہ ہے. شرک کی معافی کیوں نہیں ہے, یہ ایک سوال ہے. کیا آخر شرک کیوں معاف؟ ارے اللہ کے بندو, شرک تو ہم بھی برداشت نہیں کرتے ہیں. ہم لوگ شرک برداشت کرتے ہیں. کسی کی بیوی ہو تو وہ یہ سوچے کہ کوئی اور ابھی آدمی کو شریک کر لیا جائے بیوی کے ساتھ, کوئی برداشت کرے گا؟ عورت بھی برداشت نہیں کرتی, حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ 4 بیویاں تک کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی دوسری بیوی کرتا ہے, عورت بھی برداشت نہیں کرتی, حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے. پھر بھی تو جب بندہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا, تو کسی کا کوئی بچہ ہو, اس کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ یہ تو ہمارا بھی اس میں ہاتھ تھا, برداشت کرے گا نہیں؟ ہرگز نہیں. اگر باغیرت انسان ہوگا وہ اس کو برداشت نہیں کرے. ٹھیک ہے, بے غیرت ہے تو بے غیرت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت بھی اس کو برداشت نہیں کرتے, اس لیے کہ پیدا میں نے کیا, ساری چیزیں میں نے دی ہے, اور پھر یہ دوسرے کو خدا مان رہا ہے, دوسرے کو شریک کر رہا ہے. تو بھائی شرک کے معاف نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو کہہ دیتا تو پھر کفر اور شرک کا دروازہ کھل جاتا. تو پھر دین کیا رہا پھر. دوسری وجہ یہ ہے کہ کفر کی جو ظلمتیں ہیں اور گناہوں کی جو ظلمتیں ہیں
اس کو کوئی چیز مٹا نہیں سکتی سوائے ایمان کے. کفر کی تاریکی ہے اور گناہوں کی ایک نحوست ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چہروں تک اس پر اثر آ جاتا ہے. آدمی کے گناہوں کا اثر چہروں پہ آتا ہے. جو آدمی بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہوگا، بہت زیادہ شراب پیتا ہوگا یا اور الٹے دھندے کرتا ہوگا، زنا کرتا ہوگا، چہروں کے اوپر اس کے اثرات آ جاتے ہیں. کہا کہ ان گناہوں کو مٹانے کے لیے نور ایمان ہی اس کو مٹا سکتا ہے. نور ایمان ہی مٹا سکتا ہے. اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کیسے مٹائیں گا؟ اصل میں غفران کے معنی بھی چھپانے کے آتے ہیں. غفرہ کے معنی عربی میں چھپانے کے، اور مغفر ڈھال کو کہتے ہیں. جب ہتھیار کوئی سامنے سے مارتا ہے تو اس کے دفاع کے لیے ایسے ڈھال استعمال کی جاتی ہے، اس ڈھال کو مغفر کہتے ہیں. تو مغفرت کے اندر چھپانے کا معنی ہے. تو کوئی چیز ایمان کے سوا ہے ہی نہیں. ایمان لے آوے، توبہ کر لے اور ایمان میں داخل ہو جائے تو شرک معاف ہوگا، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے سوا جو کچھ ہوگا اللہ. اب شرک کی بھی بہت ساری یہ ہے، شرک کے درجات ہے. ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے، ایک شرک اخفا ہے. شرک جلی وہ سارے عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی چیز کی عبادت کی جائے. یہ ہے شرک. جیسے کہ بتوں کی پوجا کرنا، ستاروں کی پوجا کرنا. اللہ تعالیٰ اس کو تو توحید کے بغیر معاف نہیں کرے گا. بھئی ایمان والا کبھی بولتا ہے تو سوچتا ہے کہ میرا یہ بول اللہ کے یہاں کیسا ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ سوچتا نہیں ہے، وہ زبان سے کچھ بھی نکال لیتا ہے، واہیات بکتا ہے. اسی لیے ایمان والے کو چاہیے کہ بولنے سے پہلے سوچیں. قلب الاحمق فی فیہ ولسان العاقل فی قلبہ. بے وقوف آدمی کا دل زبان پہ ہوتا ہے اور عقل مند آدمی کی زبان دل میں ہوتی ہے. عقل مند آدمی کی زبان دل میں ہوتی ہے، دل اندر رہتا ہے تو زبان اندر چلی جاتی ہے، وہ جلدی بولتا نہیں. اور جو بے وقوف ہوتا ہے اس کا دل زبان پہ ہوتا ہے تو جو کچھ اندر ہوتا ہے وہ جلدی بول دیتا ہے. ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے بولنے کے بارے میں سوچے کہ میں جو بول رہا ہوں اللہ کے نزدیک وہ کتنا صحیح ہے. میرے بھائیوں، مسلم شریف کا مقدمہ میں پڑھاتا ہوں، وہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کتنی سخت وعیدیں آئی ہے. ہم لوگ تو بول دیا حضور نے فرمایا، قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا ہے. جب تک آپ کو یقین نہیں ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنے وہ بیان کر دے، جو سنے وہ بیان کر دے. آج ایمان کے لالے پر رہے. آدمی صبح میں مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح میں کافر. ایسی ایسی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. آدمی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ پروگرام آتے ہیں، اس میں جے شری کرشنا، جے شری کرشنا ایسا بولتے ہیں ہندو لوگ. یہ کیوں بولتے ہیں؟ جب آپ بار بار سنیں گے، بار بار دیکھیں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی وہ بولنے لگیں گے، آپ بھی وہ بولنے لگیں گے. اس لیے یہ جو چکر چلا ہے ٹی وی کا، موبائل کا، یہ جو چکر چلا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. ابھی ایک ہندو کا انٹرویو تھا، وہ پنڈت تھا، اس کو پوچھا، ہندو نے پوچھا کہ آخر ہماری نوجوان نسل کو کیوں برباد کیا جا رہا ہے، ان کو یہ ساری چیزیں تو کیسے بتا سکتے؟ تو اس نے ایک ہی سوال کیا، مسلمانوں کو کس نے بچایا؟ کہا ان کے مدرسوں نے بچایا، ان کے مولویوں نے بچایا. ہندو بھی یہ جانتا ہے کہ یہ قوم اگر بچ سکتی ہے تو مولویوں سے بچ سکتی ہے، اور تبلیغ نے بچایا. یہ بھی آخر میں اس نے کہا، پنڈت نے، کہ ان کی تبلیغ نے بچایا. اس لیے آج کے اس دور میں اس طرح کی مجلسیں، دعوت و تبلیغ میں نکلنا، مسجد کے ساتھ تعلق رکھنا، مسجد وار تعلقات، اس سے بہت بڑا اثر پڑتا ہے اور آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدمی شرک کی پہلی چیز تو یہ ہے کہ شرک جلی، کھلا ہوا شرک،
ایک ہے شرک خفی، وہ ہے خواص لوگوں کا، عبادت کے اندر کسی چیز کو ملا دیا کسی غیر کو دکھانے کے لیے، جس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اور ایک ہے شرک اخفا، وہ اخص الخواص لوگوں کی کا شرک، کہ غیر پر نظر، اللہ والے تو غیر پر بھی نظر نہیں رکھتے کہ غیر کچھ دے گا یا کچھ کرے گا، وہ آخر تیسرے درجے کی چیز ہے۔ خیر میرے عزیزو، جب تک یہ آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی، وہاں تک صحابہ کرام جب کسی کو دیکھتے تھے کہ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے تو اس کے لیے استغفار نہیں کرتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ گیا یہ تو۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا ينفع مع الشرك عمل كذلك لا يضر مع التوحید ذنب۔ شرک کے ساتھ کوئی عمل نفع نہیں دیتا ہے جیسے کہ توحید کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا ہے۔ جب یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی تو آپ خاموش ہو گئے۔ اور دوسری ایک روایت ہے جس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے استغفار کرنے سے رکتے تھے۔ کنا نمسک عن الاستغفار لأہل الکبائر، بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے استغفار کرنے سے ہم ڈرتے تھے، بچتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ آیت ہم نے سنی حضور سے کہ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک کے سوا کوئی بھی گناہ ہوگا اللہ معاف کر دے گا۔ پھر حضور نے فرمایا، انی دخرت دعوتی، میں نے اپنی دعا کو ریزرو رکھا ہے۔ سنو یہ بات، کوئی آدمی بڑے گناہ میں مبتلا ہو، کوئی شراب پیتا ہو، زنا کرتا ہو، تو ایسے آدمی کے بارے میں ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ ہم اس کو یہ سمجھے کہ بیکار آدمی، چھوڑو اس کو ساتھ ہے، نہیں، اس پہ رحم کھاؤ، اس سے دوستی کرو، دوستی کر کے دھیرے 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 سمجھاؤ اس کو یہ سوچ کر اگنور مت کرو کہ وہ تو بگڑا ہوا آدمی ہے، نہیں، کیونکہ اس کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے، قرآن کا وعدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی دعا کو ریزرو رکھا ہے، سارے نبیوں نے اپنی دعا کو یوز کر لیا، میں نے اپنی امت کے لیے دعا کو ریزرو رکھا ہے، اس کو قیامت کے دن میں استعمال کروں گا۔ اور پھر حضور کا کیا ارشاد ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے میری سفارش ہوگی۔ جو حضرات حج میں گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی کے اندر حضور کا جہاں ممبر ہے، اس ممبر کے اوپر لکھا ہے، وہاں باہر لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کی سفارش ان لوگوں کو ملے گی جو بڑے گناہ کے مرتکب ہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے گناہ کریں، نہیں، بہت یہ کبیرہ گناہ آدمی کو کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے، لیکن اگر کوئی مبتلا ہے تو اس کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو گیا ہوا ہے، یہ تو جہنمی ہے، ایسا نہ کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اس کے سوا، شرک کے سوا جو کچھ بھی ہوگا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہاں پہ تفسیر روح البیان کے اندر ایک شیخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا جو گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، ایمان والے کا اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف، یہ ایمان والوں کے لیے، اس لیے کہ جہاں کفر اور شرک ہے وہاں تو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ سوال ہی نہیں ہے۔ بعضوں نے کہا کہ دیکھو تفضلاً بھی معاف نہیں ہوگا، تفضلاً کے معنی احسان کر کے معاف کر دینا، احسان کرنا۔ جیسے بعض حکومتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا مجرم ہوتا ہے، کہا کہ یہ تو پھانسی کی سزا کے لائق ہے، تو پھر وہاں کا جو راشٹرپتی ہوتا ہے اس کو لیٹر لکھتے ہیں کہ ذرا احسان کریں، رحم کھائیں، تو وہ رحم کھا کے بھی معاف کر دے، تو ایسا معافی ہو جاتی ہے ملکوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ شرک والوں کو تفضلاً بھی معاف نہیں کرے گا، اس نے قانون رکھا ہے
قد تو دیکھو معاف تو کسی کو بھی وہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ مجبور نہیں ہے کہ اس کو کرنا ہی پڑے گا کہ وہ ان کو معاف نہ کرے اور ایمان والوں کو معاف کر دے، مجبور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس نے قانون رکھے، اس قانون کے خلاف اللہ نہیں کرے گا۔ ہاں کہہ دیا کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ خیر، تو بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ ایمان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ رہو۔ جیسے مشرک اپنے شرک سے نہیں نکلتا ہے، ایسے ہی مومن کے گناہ مومن کو ایمان سے نہیں نکالتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ مومن کا ایمان اس کو گناہوں کی وجہ سے ایمان سے نہیں نکالے گا۔ مومن ہے، چاہے وہ شرابی ہے لیکن مومن ہے، چاہے وہ زانی ہے لیکن وہ مومن ہے، اس کے پاس ایمان ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گناہ وہ ہے جس کو معاف نہیں کیا جائے گا، ایک گناہ وہ ہے جو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور ایک گناہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، چھوڑا نہیں جائے گا۔ تین قسم کے گناہ، لا یغفر لا یترک۔ وہ گناہ جو معاف نہیں ہوگا وہ شرک ہے، جو معاف ہو جائے گا وہ بندہ اور اللہ کے بیچ میں ہے۔ نماز کی کچھ گڑبڑی کمزوری ہے، وہ تو اللہ کے لیے، اس کو کہاں ضرورت ہے میری اور آپ کی نمازوں کی ضرورت ہے؟ ہم سب اگر بے نمازی ہو بھی جائے تو کیا اللہ کو کوئی نقصان ہوگا؟ کوئی نہیں۔ اور اگر ہم سب نمازی ہو جائے 5 وقت کے تو کیا اللہ کا درجہ بڑھ جائے گا؟ نہیں، وہ تو جیسا ہے ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا۔ تو نماز کا حکم تو ہمارے فائدے کے لیے اس نے دیا ہے کہ ہم اس سے قریب ہو جائیں۔ تو یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ اور ایک گناہ وہ ہے جس کو چھوڑا نہیں جائے گا، وہ ہے آپس کے بندوں کے معاملات۔ اگر کسی کو ستایا ہے، کسی کو غیبت کی ہے، یا کسی کا مال ہڑپا ہے، یا کسی کو ڈیمیج کیا ہے، وہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ پہلے آپس میں نمٹ لو، اگر نیکیاں ہیں تو دے دو، نہیں ہے تو اس کے گناہ سر پہ لاد لو۔ دیکھیے وہ معاملہ کتنا بھاری ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا، تھوڑا ہم اپنے بارے میں سوچیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قانونت کے چشمت اشکے بے بات، زباں در دہانت عذر بے یار۔ ابھی آپ کی آنکھیں ہیں اس لیے آنسو بہا لو، منہ میں زبان رکھی ہے تو اپنا بہانہ عذر بیان کر دو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ کنو بایدت ان او عذر تقصیر گفت، نچو نفس ناطق ز گفتن بخوف۔ کہا کہ ابھی عذر، اپنی غلطی کا عذر بیان کر سکتے ہیں، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، جبکہ اس وقت جبکہ ہماری بولتی بند ہو جائے گی، بولنے سے سب چپکی ہو جائے گی، اس وقت نہیں ہوگا۔ غنیمت شماری گرامی نفس، کہ بے مرغ قیمت نہ دارت کفس۔ ابھی یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے اس کی قدر کر لو، ابھی جان ہے، روح ہے، ابھی قدر کر لو، ورنہ وہ پنجرا جس کے اندر پرندہ نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ وہ پنجرا، بھائی پنجرا بکتا ہے، خالی پنجرے کی قیمت تو کم ہوتی ہے، لیکن اس میں وہ طوطا رکھا ہوا ہے یا اس طرح کا پرندہ رکھا ہے جو بہت قیمتی ہے تو پھر پنجرے کی قیمت ہوتی ہے، ورنہ خالی پنجرے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ ایسے ہی جب یہ جان چلی جائے گی تو پھر کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم لوگوں کو موقع دے رکھا ہے، ہم لوگوں کو قدر کرنی چاہیے اور تمام قسم کے شرک سے روزانہ پناہ مانگو۔ اسی لیے کہا اللہ من اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو میں تیرے ساتھ شریک کروں، وانا اعلم، اور مجھے پتا ہو، واستغفرک لما لا اعلم، اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں ایسے شرک سے جس کا مجھے پتا نہ ہو۔ صبح شام پڑھو میرے بھائیوں، سونے کے وقت بھی کلمہ پڑھ کے سو تاکہ اللہ سے معاملہ ٹھیک ہو، اور یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کوئی ایسی بات میری زبان سے نکل گئی ہو جو میرے دین کے خلاف ہے اور آپ کی شان کے، آپ کے نبی کی شان کے، آپ کے کلام کے شان کے خلاف ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں کلمہ پھر سے پڑھتا ہوں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ایمان کی تجدید کیا کروں۔ سمجھے؟ شرک کا گناہ ایسا ہے
کہ وہ معاف نہیں ہوگا. اور شرک مختلف طریقے سے ہوتا ہے. ہم غیروں کے ساتھ سال ہر سال سے رہ رہے ہیں تو ان کی بہت ساری مانیتیں ہمارے یہاں آ گئی ہیں. جیسے میں نے اس دن ایک دن کہا تھا بیان کے اندر کہ کیا ہوتا ہے، شادی ہے یا کوئی دعا ہے، وہاں پوریاں پکائی جاتی ہیں، تو یہ مدراجی لوگوں کو بلاتے ہیں پکانے، تو وہ کیا کریں گے، آگ جلاتے ہیں، اور آگ جلا کے سب سے پہلی پوری ہوگی اس کو آگ میں ڈالیں گے. وہ کیوں بھائی؟ کیونکہ آگ سے نقصان نہ پہنچے. آگ کی پوجا بھی ہوتی ہے، ایسا سنا میں نے تو، کہ پہلے آگ کی پوجا کرتے اور پھر پوریاں بنانا شروع کرتے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے میرے بھائی. یہ کوئی کسی کو خدا کی قسم اشارہ نہیں ہے، یہ ہمارے فیڈی کا ایک رواج ہے، اور وہ ہمارے گھروں میں ہو جاتا ہے کبھی کبھار. اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بھائی آگ تو نقصان نہیں کر سکتی جب اللہ کا حکم نہ ہو. ہاں، اللہ کا حکم نہ ہو تو نقصان نہیں کر سکتی. اس لیے اسی کی پناہ میں بسم اللہ بول کے کرو، اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ میری بھی، آپ لوگوں کی بھی، اور ہم سب کی نسلوں کی اولاد کی حفاظت فرمائے، شرک سے، کفر سے، اور تمام قسم کے اللہ کی نافرمانیوں سے حفاظت فرماوے، اور نیکیوں کا شوق عطا فرماوے، توحید کو اور ہمارے ایمان کو مضبوط فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.